رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا، آپ کے سامنے دو آیات کا بھی میں ترجمہ رکھوں گا اور آپ محسوس کریں گے جیسے عام سی آیات ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت خوبصورت موتی چھپا ہوا ہے اللہ کی طاقت کا۔ سورہ یونس کی دونوں آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 31 جو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں، سننے اور دیکھنے کی؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ یہ پہلی آیت آپ کے سامنے رکھ لی۔ اب جو دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا وہ اسی صورت کی، نیچے جا کے بجائے اسکرال کرنے کے لیے میں دوسرے ٹیب میں کھولتی، آیت نمبر 35 سورہ یونس کی۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اب یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ کرنے والا، کھانا پینا، رزق دینے والا، جاندار کو بے جان سے، بے جان کو جان سے، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، رہنمائی کرنے والا اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ لیکن ان دو آیات میں بہت خوبصورت ایک چیز بتائی گئی ہے جس کی طرف میں آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں۔ جو یہ آیت ہے، ان سے پوچھو تمہیں آسمان زمین سے رزق کون دیتا ہے، آیت نمبر 31 میں۔ رزق دینا، سماعت اور بینائی کی قوت ہے، ہماری طاقتیں، بے جان کو جان سے نکالنا، زندگی مردہ زمین سے کھیتی وغیرہ نکالنا، اور یہ سارے جاندار ان کو روز جو اللہ دیتا ہے، ہمیں بچے دیتا ہے، جانوروں کے بچے، سمندروں میں مچھلیوں کے بچے۔ پھر کون نظم عالم، ہر چیز، ہمارا ہر کام کون چلا رہا ہے اس پوری کائنات کے اندر، سارا سسٹم۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو، جب انسان جو ہے لاچار ہو جاتا ہے، اس کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی بیماری لگ جائے تو طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنے کوئی بھی کام میں نظم عالم کی تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کسی ہائر پاور کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے لیے دعا کرتا ہے، خواہ وہ خدا سے کرے، خواہ وہ کسی بت سے کرے، خواہ کسی ولی سے کرے، خواہ کسی فرشتے سے دعا کرے، وہ کسی ہائر پاور کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تم اس میں اللہ کو چیلنج کرتے ہو کہ کوئی اور تمہاری ان ضروریات کو پورا کرے گا، کھانے پینے کی، رزق کی، تمہاری اپنی طاقت کی، تمہیں بچے دینے کی، تمہارے کوئی بھی کام ہو، تدبیر کی کوئی بھی کام ہو، اس میں اللہ چیلنج دیتے، کیونکہ اس میں ان چیزوں میں انسان کسی اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے، انسان ان جنرل، کہ میں کسی ولی کے پاس چلے جاؤں، کسی مردہ کے پاس چلے جاؤں، کسی فرشتے سے مانگ لوں، کسی بت سے مانگ لوں۔ جس میں انسان کو وہ والا شرک کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور اس میں انسان پڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، چیلنج کرتے کہ بتاؤ ان میں سے کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی قبر والا، کوئی بھی اللہ کے سوا یہ ان چیزوں کی طاقتیں رکھتا ہے۔ زمین و آسمان سے اللہ ہی رزق دیتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، ہماری جتنی بھی زندگی اللہ دیتا ہے، بچے اللہ پیدا کرتا ہے، مردہ زمین کو اللہ پیدا کرتا ہے، تو ہمارے تمام کام اللہ ہی سنبھالتا ہے۔ تو اس میں اس سے انسان نے ہمیشہ ان دوسری ہستیوں کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا، ان سے مانگا ان چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انسان کی ایک دوسری ضرورت ہے جس کے لیے وہ ایک ہائر پاور کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ وہ یہ آیت ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، صرف اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اس کائنات کا الٹیمیٹ ٹروتھ، ہماری زندگی کا الٹیمیٹ پرپس، مقصد، خواہ وہ دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، ہر فیلڈ آف لائف میں صحیح رستہ دیکھنا، کون سا بیسٹ رستہ ہے۔ اس میں انسان کسی بت، کسی فرشتے، کسی ولی، پیر کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ مجھے وہ بتائے گا کہ دنیا کا مقصد کیا ہے، بہترین سیاسی نظام، معاشی نظام، نہیں۔ اس میں انسان بڑے بڑے فلاسفرز کی طرف رجوع کرتا ہے، تھنکرز کی طرف رجوع کرتا ہے، دنیاوی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو فار ایگزامپل معاشی نظام دیتے ہیں، جس طرح کیپٹلزم، کمیونزم، معاشرتی نظام دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا نظام، اس کو عام کیا گیا،
اسی طریقے سے جو لوگ سیاسی نظام دیتے ہیں اس میں بڑے بڑے تھنکرز کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں کہ یہ لوگ الٹیمیٹ سولوشن دیں گے. یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کسی انسان کے پاس, کسی بھی انسان کے پاس ٹوٹل کمپریہنسو نالج نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ایک چیز کو اکاؤنٹ کر کے, نہ کائنات کی ہر چیز کا علم ہے, نہ انسانوں کی باہم تعلقات کا ہر چیز کا علم ہے کہ وہ تمہیں بہترین سیاسی نظام دے سکے, بہترین معاشی نظام دے سکے. وہ اپنے معاشی نظام کے اندر سود بھی گھسائے گا, اپنی معاشرتی نظام کے اندر ہم جنس پرستیاں بھی گھسائے گا, وہ ہر چیز غلط کرے گا. اللہ ہی صرف وہ ایک ہے جو تمہیں ٹوٹل سلوشن دے سکتا ہے ان تمام چیزوں میں بھی. صرف اور صرف اللہ ہی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے, صحیح رستہ بتا سکتا ہے تمہیں, آخرت کا, تمہیں تمہاری زندگی کا صحیح مقصد اللہ بتا سکتا ہے. تو سبحان اللہ, جہاں پہ شرک تھا, جہاں پہ لوگ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتے تھے اپنے ذاتی کاموں کے لیے, جیسے رزق دینا, بچے دینا, اپنے معاملات کو سنبھالنا, اس میں لوگ اللہ کے ساتھ کس کو چیلنج کرتے, اللہ کو چیلنج کرتے تھے کن چیزوں کے ساتھ, ان ہستیوں کے ساتھ بھی, فرشتے ہو گئے, بت ہو گئے, کوئی بھی اور ایسی ہستیاں ہو گئی, قبر والے. اور جو دنیاوی نظام تھا, جو زندگی کا مقصد تھا, ٹوٹل سولوشن, حق کی طرف رہنمائی, اس میں لوگ دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز کو اللہ کے ساتھ یعنی لا کے کھڑا کرتے تھے اور اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سبحان اللہ ان آیات میں ان کا یعنی کہ ان کو چیلنج کیا کہ بتاؤ یہ کر سکتا ہے کوئی اور, جب علم ہی نہیں ان کے پاس, وہ تمہیں کیسے بہترین نظام دے سکتے ہیں. جب اور آسمان سے بارش وہ اللہ برساتا ہے, تمہیں بچے وہ دیتا ہے, ہر چیز کا نظام اس نے سنبھالا, تو کون ہے جو تمہیں اللہ کے سوا دے سکتا ہے. تو ان دونوں آیات میں مختلف لوگوں کو, جب انسان مختلف اللہ کو مختلف طریقوں سے چیلنج کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب ایک سوالیہ نشان میں دیتا ہے, بتاؤ اب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اللہ کے سوا. تو یہ قرآن کا خوبصورت موتیتا ان دو آیات میں چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر قرآن کی خوبصورتی مزید کھولے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.